لیکن سب سے بڑا صدمہ تو یہ ہے کہ حضرت خطیب دکن، شہزادہ غوث اعظم، مجاہد اہل سنت، مجاہد اسلام، مجاہد دورہ، حضرت سید کاظم پاشا صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہم العالیہ کا وصال، یہ بہت ہی بڑا صدمہ ہے اہل سنت والجماعت کے جو ہے ماننے والوں کے لیے، ہم عاشقوں کے لیے، کیونکہ حضرت خطیب دکن رحمت اللہ علیہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھے۔ کیونکہ جب کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے خطیب دکن کو لوگ اس لیے تقریر کو نہیں بلاتے تھے کہ ان کو وہاں پر ایک جلسہ کرانا ہے یا ان کو تقریر سننا ہے، بلکہ خطیب دکن کو لوگ اس لیے بلایا کرتے تھے کہ وہاں ان کے علاقے سے بدعقیدگی کو، گستاخیوں کو ختم کرنا ہے، تو ایسے وقت میں لوگ خطیب دکن کو یاد کیا کرتے تھے۔ خطیب دکن جو ہے بالکل حرف آخر تھے، وہ بولتے ہیں نا جو آخری ججمنٹ ہوتا ہے جس کے بعد جو ہے بات ختم ہو جاتی ہے، تو پھر خطیب دکن کو وہاں بلایا جاتا تھا تاکہ اس علاقے سے بدعقیدگی ختم ہو جائے، اس علاقے سے جو ہے گستاخیوں کے جو ہے ناسور ختم ہو جائے۔ تو خطیب دکن کا ایک خطاب، کیونکہ میں بھی خطیب دکن کے جلسے تحریک صدائے اسلام کے تحت کروا چکا ہوں، آج سے تقریباً ہم جو ہے 5-6 سال پہلے بھی ہاکی گراؤنڈ پہ ایک جلسہ کروائے تھے، 3-4 جلسے ہم نے خطیب دکن سے کروائے تھے ان کی صدارت میں۔ لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے ٹولی چوکی کے علاقے میں ہم نے جو ہے خطیب دکن کا ایک جلسہ کروایا تھا۔ جو ان کا انداز تھا، آپ یقین مانیے اس علاقے میں جو ہے بدعقیدگی، جو ہے وہابیت اور جو شرارتیں، جو گستاخیاں جو جنم لے رہی تھی، خطیب دکن کے ایک خطاب نے اس گندگیوں کو، اس غلاظتوں کو اس طرح دھویا کہ وہاں کے علاقے میں آج بھی الحمدللہ وہ جو نوجوان بچے اس وقت نوجوان تھے، آج وہ اچھی عمر کے ہو گئے ہیں، آج بھی ان کے ایمان کو تحفظ اس ایک خطاب کی وجہ سے نصیب ہوا ہے۔ سو سبحان خطیب دکن کا خطاب نہیں ہوتا سبحان تھا، اللہ، بلکہ سبحان خطیب دکن کا ایک فیضان ہوتا تھا جو سنیت کے لیے بہت بڑا کار واہ آمد واہ، ثابت ہوتا تھا۔ اور یہ مسائل تو اپنی جگہ ہے، حالات اپنی جگہ ہے، موقف اپنی جگہ ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہے، کوئی اپنی رائے پیش کرے، کوئی اپنی رائے پیش کرے، لیکن میری نظر میں جتنا بڑا فائدہ ذاتی طور پر خطیب دکن سے ہوا، علامہ سید کاظم پاشا صاحب سے اہل سنت کو ہوا ہے ہندوستان میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی بہت کم ایسے مقررین ہیں، بہت کم ایسے علماء ہیں جن سے اتنے بڑے پیمانے پر اہل سنت والجماعت کا کیا فائدہ بات، ہوا ہو، واہ سنیت کی بات پھیلی ہو، اور سنیت کو لوگوں نے جو ہے بہت ہی قریب سے لوگوں کو سنیت کو سمجھنے کا موقع ملا ہو۔ دیکھیے میں خطیب دکن کو بہت واہ چاہتا واہ، تھا، اور آپ کے انداز بیان کو بھی میں بہت پسند کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو ہماری عوام ہے، یہ عوام کے اندر اگر آپ جو ہے علمی گفتگو پیش کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، اور یہ حقیقت ہے، یہی اسلام ہے، یہی جو ہے حقیقت ہے۔ لیکن اب جو ہماری عوام ہے یہ اس معیار پر نہیں رہی کہ ان کے سامنے ہم اگر جو ہے تفسیر مدارک پیش کریں اور یہ اس کو سمجھ جائے، امام نسائی کی روایت کردہ حدیث پیش کرے اور یہ اس کو جو ہے سر پہ جو ہے دل کی گہرائیوں سے اس کو سمجھ سکے اور قبول کر سکے، کیونکہ یہ ہماری عوام بالکل جو ہے دن بر دن دین سے دور، دین سے دور، دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اب یہ عوام کو جو ہے ایک موٹے انداز میں، ایک عامیانہ انداز میں، ایک ایسا انداز جو ان کی عام بول چال کا انداز ہو، روزمرہ کی زندگی کا انداز ہو، اور اگر وہ انداز میں اگر کوئی خطیب ان کو سمجھاتا ہے تو یہ بڑی سے بڑی بات کو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو میں نے پورے ہندوستان میں ایسے 2 کیا خطیب بات، دیکھے ہیں جو بڑے ہی آسان انداز میں بڑے سے بڑے مسئلے کو عوام کے درمیان سمجھا دیتے ہیں، جو بہت ہی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی علماء ہیں اور بھی مقررین ہیں، لیکن عالمی شہرت میں جو 2 خطیب ہیں، ایک ہے حضرت سید کاظم پاشا صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان، اور دوسرے ہیں علامہ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ۔ یہ 2 خطباء کو عوام جو ہے دل کی واہ گہرائیوں سے چاہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عوام کے موقف کو سمجھتے ہوئے
ان کی ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں، اور عوام کو ان کے بیانات سے بھرپور فائدہ بھی ہوتا ہے اور اختلاف کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے اسلام میں مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، ہے تو اختلاف کیا ہے، ان کے درمیان میں ٹینشن کیا ہے، علماء کیا چاہتے ہیں، علماء کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، آخر یہ اختلاف کس بات کا ہے؟ اگر یہ اختلاف کو سمجھانا ہے تو ہاشمی میاں صاحب اور علامہ کاظم پاشا صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی اگر تقریر سن لے تو آپ کو ایک ہی تقریر کے اندر سینکڑوں اختلافات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ اس لیے بہت بڑا مجھے تو تکلیف اس بات کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ایک عظیم خطیب، اہل سنت والجماعت کے ایک سب سے بڑے خدمت گزار، مجاہد اہل سنت، جو ٹائٹل ہے وہ سوٹ ہوتا ہے 100% علامہ سید کاظم پاشا صاحب قبلہ کے لیے۔ وہ عظیم ہستی اب ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، میرے آقا کریم کی رحمتوں سے مجھے امید ہے، اللہ نے ان کو بے پناہ رحمتوں سے، انعام سے، احسان سے، فضل سے، کرم سے، مغفرتوں سے مالا مال فرمایا ہوگا، اور بالکل فرمایا ہے۔ کیونکہ دیکھیے لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو لوگوں کی ایک امید بن جاتی ہے کہ بھئی نمازی ہے ماشاءاللہ یہ تو جنتی ہیں، روزے دار ہیں جنتی ہیں، مگر جن کی باتیں سن کے ہزاروں لوگ جو ہے اپنے ایمان کو تحفظ عطا کر رہے ہیں، جن کی باتوں سے ایمان کا تحفظ نصیب ہو رہا ہے، جن کی باتوں سے جو ہے لوگوں کے درمیان نماز کا جذبہ اور ایمان کی حرارت جوش مار رہی ہو، پھر جن کی جو ہے ایسی ایسی قربانیاں ہیں۔ علامہ شاہ زلفی صاحب اور علامہ رضوان پاشا قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہم العالیہ، آپ حضرات بھی جو ہے متواتر سفر کرتے ہیں، اور میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے سفر کرتا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ میں ایک مرتبہ جو ہے چھتیس گڑھ سے جا رہا تھا، رائے پور ایئرپورٹ سے اتر کے جو ہے ہم اڑیسہ جا رہے تھے، چھتیس گڑھ سے لگا ہوا بارڈر تھا اڑیسہ کا، تو ہم وہاں پر جا رہے تھے تو ہم کو جو ہے ایک گھاٹ سے گزرنا پڑا، وہ گھاٹ تقریباً 44 کلومیٹر کی گھاٹ تھی، اور اس گھاٹ سے جو ہے جب ہم گزر رہے تھے تو ہم کو تقریباً 6 بجے سے پہلے وہ گھاٹ مکمل طور پہ پار کرنی تھی، کیونکہ 6 بجے کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر ٹریولنگ کی اجازت نہیں دی جاتی، اور ہمارا رات میں خطاب تھا، تو ہم جتنی کوشش کر رہے تھے گھاٹ پہ بھی گاڑی ذرا اسپیڈ چلا رہے تھے تاکہ ہم گزرے۔ جب ہم 44 کلومیٹر کا گھاٹ پار کر رہے تھے تو آپ یقین مانیے 2 سے 3 مرتبہ مجھے جو ہے جب میں کار میں بیٹھ کر نیچے دیکھ رہا تھا تو مجھے خوف ہونے لگا کہ اللہ اکبر کبیرہ، اگر ایک لمحے کی بھی اگر غلطی ہو جائے تو اس کو ایکسیڈنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہاں پر تو ہڈیاں بھی ملنا مشکل ہو جائیں گی، اتنی خطرناک گھاٹ ہے، اور اس پر سے جو ہے گاڑی چل رہی ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے، پہنچ کر جب ہم جا کے لوگوں کے پاس بیٹھے تو وہاں کے لوگوں میں کچھ ایسے بزرگ تھے، وہ بوڑھے لوگ، ان لوگوں نے بیان کیا کہ آپ جس گھاٹ میں اتنی آسانی سے گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہیں علامہ صاحب، اس گھاٹ پر ہم نے اپنے بزرگوں کو صرف بیان کرنے کے لیے یہاں پر آنے تے ہوئے بیل بنڈیوں پہ آتا ہوا ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ بیل بنڈیوں سے وہ 44 کلومیٹر کی گھاٹ طے کر کے جا کے لوگ جو ہے خطابات کرتے تھے، اور جس میں علامہ مدنی میاں صاحب ہیں، ہاشمی میاں صاحب ہیں، کاظم پاشا صاحب ہیں، ان لوگوں کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں، اتنے بڑے بڑے ایثار ہیں ان لوگوں کے، اگر اہل سنت والجماعت ان کی قدر کرنا چاہے تو ان کو جو ہے حقیقت میں ان کی قدر نہیں کر سکتی۔ انہوں نے عوام اہل سنت کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیا۔ اب تو ماشاءاللہ مانگے یا نہ مانگے الحمدللہ عوام میں شعور بیدار ہوا، اچھا نذرانہ دے دیتی ہیں، اور ماشاءاللہ بائی فلائٹ لوگوں کو، علماء کو جو ہے خطاب کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن جب ان لوگوں کا دور تھا، علامہ کاظم پاشا صاحب قبلہ کی جو ہے ینگ ایج تھی، علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ کی ینگ ایج تھی، ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی ینگ ایج تھی، عبید اللہ خان اعظمی صاحب، قمر الزمان خان صاحب، یہ جو ینگ ایج کے لوگ تھے، جب یہ لوگ خطابات کرتے تھے تو ان کے دور میں فلائٹ کی اتنی سہولتیں نہیں تھی، بلکہ یہ 2 دن، 3 دن، 4 دن ٹرین میں بیٹھ کے سفر کرتے تھے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے کے خطاب کے لیے، اور اللہ ان کے خطاب میں اتنی تاثیر عطا فرمایا تھا کہ ان کے خطابات سننے کے بعد لوگوں کی زندگیوں میں ایمان تازہ ہو جاتا تھا، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے ایمان کو اللہ نے ان کے ذریعے سے تحفظ عطا فرمایا ہے۔ ہم علامہ خطیب دکن
حضرت سید کاظم پاشا صاحب قبلہ کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے، ہم اس کو بھول نہیں سکتے. ہم تو ہم ہیں، ہماری نسلیں بھی اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ یاد کرے گی. اور اب ہمارے حضرت تنویر ملت علامہ سید تنویر ہاشمی صاحب قبلہ جلوہ افروز ہو گئے ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، نورانی چہرہ لے کر پیاری پیاری مسکراہٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور بہت ہی زبردست تجربہ بھی رکھتے ہیں علماء کے ساتھ صحبتوں میں تقریریں کرنے کا. بہت خوشی ہو رہی ہے. میں علامہ رضوان پاشا صاحب کا جو ہے شکر گزار ہوں کہ ہمارے علامہ تنویر صاحب قبلہ کو آپ کے توسط سے روبرو دیکھنے کا موقع ملا. علامہ صاحب کو بھی ہماری طرف سے سلام عرض ہے. وعلیکم السلام، جزاک اللہ. دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے حضرت تنویر ملت کا. اور میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ علامہ احمد نقشبندی صاحب رضی اللہ العالی جب خطاب کر رہے تھے تو یقینی طور پر ویورز میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور جو میں نے ابتدا میں کہا تھا وہ بالکل 100% درست ثابت ہوا کہ لوگ آپ کا بے پناہ انتظار کر رہے ہیں. سینکڑوں لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں. حضرت تنویر ملت مدظ اللہ العالی یہ ہمارے دکن کے اور کرناٹک کا ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑی شخصیت، ایک بہت بڑی پہچان. آپ ایک وقت شریعت کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، طریقت کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک طرف آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں تو دوسری طرف جماعت اہل سنت کرناٹکا کے پریسیڈنٹ ہیں. ہر جہت سے حضرت تنویر ملت ہمارے لیے قابل تعظیم و قابل تکریم ہے. میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. میں شان دکن مدظ اللہ العالی سے گزارش کروں گا کہ آپ جڑے رہیں تاکہ حضرت تنویر ملت کا ہم ارشادات بھی سن سکیں. آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ کا چہرہ دیکھتے رہیں گے، لوگ جڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت تنویر ملت سے میں خواہش کروں گا کہ آپ حضرت خطیب دکن علیہ رحمت الرضوان شہزاد غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان کے حوالے سے ضرور ارشاد فرمائیں. آپ کی ملاقاتیں کیسی رہی، بچپنے سے لے کر اب تک کا آپ کا تعلق کیسا رہا، اس پر ضرور آپ روشنی ڈالیں. جی میاں بہت بہت شکریہ آپ کا، اور حضرت مولانا احمد نقشبندی صاحب کا بھی بے پناہ ممنون مشکور ہوں. ویسے حضرت خطیب دکن علیہ رحمہ کی شخصیت ہما چہتی شخصیت رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیاں حضرت کو عطا فرمائی تھیں. میرا اپنا تعلق طالب علمی کے زمانے سے رہا ہے حضرت قبلہ سے، اور ویسے حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ علیہ میرے خانوادے سے اور میری خانقاہ کے ساتھ اور میرے والد بزرگوار وغیرہ سے حضرت کے بڑے گہرے مراسم بھی رہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم طالب علم تھے تو حضرت کی خطابات سننے کے لیے بیجاپور کے جلسوں میں جایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت خانقاہ پہ تشریف لاتے. عموماً ضیافت وغیرہ کا اہتمام خانقاہ پہ رہتا، تو بے پناہ حضرت دعاؤں سے بھی نوازتے تھے اور ایک طرح سے ترغیب دلاتے تھے، جذبہ دلاتے تھے کہ ہمیں بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے اصول علم دین وغیرہ کے حوالے سے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا اپنا تعلق، ہمارا اپنا ایک رشتہ بچپن سے حضرت خطیب دکن کے ساتھ رہا ہے. اس وقت حضرت خطیب دکن ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. بے پناہ حضرت کی کمی محسوس ہوتی ہے، جیسے موت العالم موت العالم کہا جاتا ہے. یقیناً حضرت کا یہ خلا کوئی پر نہیں کر سکتا، اور حضرت کا کوئی اس وقت ظاہری طور پر تو کوئی بدل نہیں ہے، مگر حضرت کی یادیں، حضرت کی شفقتیں، حضرت کی محبتیں اور حضرت کے خدمات انشاءاللہ تعالیٰ تادیر ہم سب کے درمیان زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں جب حیدرآباد میں زیر تعلیم تھا تو حضرت کے ساتھ ہی رہا، حضرت کی خانقاہ پہ ہی میرا قیام طویل عرصے تک رہا، اور اس وقت بھی زمانہ طالب علمی میں بھی، اور جب ظاہری طور پر یہ علوم وغیرہ سے جب ہم فارغ ہو گئے تو اس کے بعد بھی ایک عرصہ حضرت کے ساتھ رہنا ہوا، مسلسل مطلب کہ سفر میں، جلسوں میں وغیرہ وغیرہ. آپ یقین جانیے کہ اتنی پیاری شخصیت اور اتنی محبت والی شخصیت، شفقت والی شخصیت میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے. حضرت خطیب دکن میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ خرد نواز تھے، چھوٹوں سے بڑی محبت شفقت کرتے تھے، اور اس قدر ہمت حوصلہ دلایا کرتے تھے. ان سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، بہت ساری چیزیں جاننے کا موقع ملا ہے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ علیہ طالب علم ہم تھے اس وقت. ہبلی میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی، مولانا احمد نقشبندی صاحب بھی توجہ سے سماعت فرمائیں.
हुबली में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुहद्दिस आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, और मैं समझता हूँ कि वो जुनूबी हिंदुस्तान की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, तारीख साज कॉन्फ्रेंस थी। ये 87 और 90s के दरमियान की बात मैं बता रहा हूँ आपको। उस वक्त अकाबिर उलमा स्टेज पर मौजूद थे, हम तालिब इल्म थे, अकाबिर उलमा स्टेज पर मौजूद थे, मशाइख मौजूद थे। मैं बगैर किसी मुबालगे की अर्ज कर रहा हूँ कि उस कॉन्फ्रेंस में सबसे बेहतरीन खिताब, सबसे जानदार खिताब, सबसे शानदार खिताब, बल्कि पूरी कॉन्फ्रेंस में जैसे कहते हैं ना कि बाजी मार के ले जाना, वो हजरत खतीब दक्कन का खिताब था। बेशक। और वो खिताब आज भी लोगों के दरमियान है। वो कैसेट, चूंकि उस वक्त ज्यादा ऑनलाइन वगैरह का सिस्टम नहीं था, वो कैसेट हजरत की तकरीर आज भी लोगों के पास मौजूद है। फिर हजरत फरमाया करते थे कि उसके बाद मुसलसल हजरत खतीब दक्कन 3 साल तक रोजाना खिताबात करते रहे, रोजाना। एक आध दिन कहीं मतलब एक ही नागा हुआ होगा सफर में, मगर 3 साल तक मुसलसल हजरत खिताबात करते रहे। ये हजरत की शान रही। और मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ तो बीजापुर में हजरत का आना जाना लगा ही रहता था, और उसके अलावा कर्नाटका हो, गोवा हो, आपके तमिलनाडु का इलाका है और गुजरात का इलाका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हजरत खतीब दक्कन, मैं समझता हूँ कि जुनूब के जितने कदीम जदीद उलमा हैं, उन सब में सबसे ज्यादा मकबूल हजरत खतीब दक्कन उत्तर प्रदेश में रहे हैं, यानी शिमाली हिंदुस्तान में। और हजरत के साथ कई उमूर पर गुफ्तगू हुआ करती थी, अपनी तालिब इल्मी के ज़माने के वाक़यात सुनाया करते थे। चूँकि हजरत का एक तवील अरसा मुबारकपुर अशरफिया में गुजरा, और फिर उसके बाद बरेली शरीफ में भी रहे, वहाँ से ही आपकी फरागत रही। उस वक्त मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैहि बक़ैद हयात थे, और हजरत ने जैसे फरमाया कि एक अरसा मुफ्ती आज़म हिंद के साथ भी हजरत का गुजरा। तो वो सारी बातें हजरत खतीब दक्कन की हम सबको मोटिवेट करती थी, हम सबको एक हिम्मत हौसला दिलाया करती थी कि तालिब इल्मी के ज़माने में कैसे रहना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से इल्म दीन हासिल करना चाहिए। उस ज़माने में भी हजरत खतीब दक्कन फरमाया करते थे कि किसी मसले में अपने असातिज़ा के साथ अगर सवाल जवाब का मामला आ जाता, तो हजरत खतीब दक्कन बगैर किसी तरद्दुद के, डर खौफ के अपने असातिज़ा के साथ सवाल जवाब का भी सिलसिला जारी रखते थे। होता है ना कि दरसगाह में बैठे हुए हैं तो दरसगाह का अदब है, उस्ताद का अदब है, ताज़ीम तकरीम, वो सारी चीजें मलहूज रखा करते थे। मगर इसके साथ साथ बेबाकी जो हजरत की थी, वो बताते थे कि तालिब इल्म ही के ज़माने से। और फिर उसके बाद हजरत के खिताबात का क्या कहना, हजरत के खिताबात से जहाँ आलम वहाबियत लर्जा बरंदाम रहा है, वहीं हमने देखा है कि इधर 10-15 सालों में हजरत खतीब दक्कन के खिताबात खारजियत के रद में न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम में मशहूर रहे। हजरत खतीब दक्कन ने ऐसे ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू फरमाई, ऐसे अनावीन पर गुफ्तगू फरमाई जो हम सब के लिए एक मिशल रार है। और हजरत ने जिस बेबाकी के साथ अहले बैत अतहार का दिफा किया है, वो दिफा बर्रे सगीर, हिंदो पाक, बांग्लादेशी नहीं बल्कि पूरे आलम अहले सुन्नत के लिए बाइस फख्र है, सादात के लिए, मशाइख के लिए, उलमा के लिए बाइस फख्र है। बिलखुसूस हजरत सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक मसला उठा, तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ये एक वाहिद शख्सियत रही है जो बेबाकी के साथ, बगैर किसी मसलहत के, बगैर किसी तमा और लालच के, बगैर किसी डर खौफ के, इस शख्सियत ने हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक जो गुफ्तगू फरमाई है, बेबाकी के साथ गुफ्तगू फरमाई है, उस गुफ्तगू की वजह से सैयद रिजवान पाशा साहब, मैं आपसे अर्ज करूं कि हम छोटे तो अपनी जगह हैं, बड़े बड़े उलमा भी हजरत के खिताबात से, हजरत की गुफ्तगू से मुतासिर रहे, बल्कि इत्तेसाब करते रहे कि हजरत जिस अंदाज से गुफ्तगू फरमाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खास तौर पर मौलाना अहमद नशबंदी साहब इस वक्त एक और गुफ्तगू करना चाहूंगा हजरत के हवाले से
یہ تو خطابات ہیں حضرت کی بہت مشہور معروف وغیرہ وغیرہ. حضرت کی نجی مجلس میں جو گفتگو ہوا کرتی تھی، رضوان پاشا صاحب بھی کئی مواقع پر میرے ساتھ رہے اور ہم آپ دونوں مل کر کے ساتھ نجی مجلس میں گفتگو حضرت کی سماعت کرتے تھے. میں سیدی پاشا قادری صاحب سے بھی بار بار گزارش کرتا رہا، حسنین پاشا صاحب سے بھی گزارش کرتا رہا کہ یہ حضرت کی جو نجی گفتگو ہوتی ہے، مجلسی گفتگو محفل میں، اسے ریکارڈ کیا جائے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دو تین لوگ ہی رہتے تھے گفتگو میں، اور 2-3 لوگ بیٹھ کر کے حضرت گفتگو فرماتے تو گھنٹوں گفتگو. اور جن نکات پر حضرت گفتگو فرماتے تھے، قرآنی آیات سے استدلال، حضور کی احادیث سے استدلال، اور سیرت پاک حضور علیہ السلام کی سیرت پاک سے، تاریخ اسلام سے حضرت دلائل کا اور براہین کا جو استنباط اور استخراج کرتے تھے، اور جس پیارے انداز میں حضرت گفتگو فرماتے تھے، وہ گفتگو ہم سب کے لیے نہ صرف اطمینان قلب کا باعث رہی، بلکہ اس گفتگو سے ہم سب کے علم میں اضافہ ہوتا رہا. میں بغیر کسی مبالغے کی عرض کر رہا ہوں، اضافہ ہوتا رہا. بے شک اور حضرت جس بے باکی کے ساتھ ایسے عناوین پر گفتگو فرمائی ہے، مولانا احمد نقشبندی صاحب بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ان عناوین پر وہ علماء جو بزرگی کو پہنچے ہیں، بزرگی کو پہنچنے کے بعد بھی جن عناوین پر، جن نکات پر ان کی نظر کبھی گئی نہیں ہے، حضرت خطیب دکن ان نکات پر گفتگو فرماتے تھے. بسا اوقات ایسے لگتا تھا، عرض کرتا تھا کہ حضرت یہ تو مطالعہ اور کتابوں کو دیکھنا وغیرہ وغیرہ ہے، مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ القاء فرماتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ القاء فرماتا ہے، وہ آپ کے قلب پر یہ ساری باتیں وارد ہو جاتی ہیں. پیرانی پیر کا خصوصی طور پر آپ پر کرم ہے، تصرف ہے پیرانی پیر کا. میں حضرت کی خدمت میں بار بار سنتا تھا. تو یہ حضرت کی ہمہ جہتی شخصیت اور بے پناہ مقبول شخصیت، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کم و بیش 28 سال طالب علمی کے زمانے سے میں کاؤنٹ کر رہا تھا، 28 سال کا عرصہ ہوا حضرت کو میں جانتا ہوں، حضرت کے ساتھ رہا، حضرت کی خدمت میں رہا. ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ جانا، اور حضرت کی خدمات کو میں سمجھتا ہوں کہ عالم اہل سنت کبھی فراموش نہیں کرے گا، اور حضرت کا کوئی بدل نظر نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بھی بلند فرمائے، اور حضرت کے فیوز و برکات ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ جاری فرمائے. میں سید رضوان پاشا صاحب سے بھی کہنا چاہوں گا، مولانا احمد نقشبندی صاحب سے بھی کہنا چاہوں گا، اور جتنے قرآن اکیڈمی کے حوالے سے جتنے ناظرین ہیں ان سب سے بھی میری گزارش ہے، علماء مشائخ سب سے، کہ ہم ایک عہد کریں کہ حضرت خطیب دکن کا جو مشن تھا خارجیوں کے خلاف، یعنی ہماری جماعت اہل سنت میں بھی بہت سارے ایسے لوگ گھسے ہوئے نا کہ وہ خارجی ہیں ذہنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر، مگر اہل سنت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، پہنے ہوئے ہیں. ہم سب عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی حضرت خطیب دکن کا جو مشن تھا، اس مشن کو ہم سب مل کر کے انشاءاللہ تعالی آگے لے جائیں گے. انشاءاللہ اس مشن کو ہم سب مل کر آگے لے جائیں گے. انشاءاللہ میں اس موقع پر رضوان پاشا صاحب کو مبارکباد دوں گا، اور قرآن اکیڈمی کے لیے خاص طور پر میں رضوان پاشا صاحب سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اور مقبولیت عطا فرمائے، اور حضرت خطیب دکن کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہرہ مند فرمائے. آمین یا رب العالمین. بے حد شکریہ، جزاک اللہ تشریف آوری کے لیے، ارشادات عالیہ کے لیے. آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے وقت سے ہمیں نوازا، اپنے خوبصورت انداز میں ارشادات، اپنے مبارک کلمات ارشاد فرمائے. بے حد میں ممنون ہوں. حضرت شان دکن مدد اللہ العالی کی بارگاہ کی طرف ہم چلتے ہیں. 2-5 منٹ سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آج کا